ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو ہے اس بنیاد پر کہ خداوند کریم اپنے بندوں کو عطا کی ہوئی نعمتیں اور ودیعت کی ہوئی چیزیں سلب نہیں کرتا، چھینتا نہیں، اس لیے کہ سلب کر لینا، چھین لینا، لے لینا شان رحمانیت اور شان ربوبیت کے خلاف ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی نعمتوں کے چھن جانے کا سبب خود بن جائے، جو اس کے پاس صلاحیتیں ہیں ان کو چھن جانے کا سبب خود بن جائے، تو پھر اس میں خداوند کریم کہتا ہے کہ اس میں انسان کی غلطی ہے اور اسی کا قصور ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ سوچتا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ ہمیں اللہ نے نعمت دی، اس کے بعد اس نعمت کو ہم سے کیوں لے لیا؟ تو اس لیے پروردگار نے یہ بات سیدھی سیدھی کہہ دی کہ میں یقیناً نہیں لیتا اور میں نعمت سلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ آپ جو ہے یعنی بندے اپنی نعمتوں کے سلب ہونے کا سبب نہ بنے۔ جس طرح سلب نعمت کے لیے انسان کے خود کا اختیار ہے، ویسے ہی گئی نعمت کو واپس کرنے کے لیے بھی انسان کا اختیار ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ نعمتوں کے چھن جانے کے بعد، نعمت کے سلب ہو جانے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اب تو چلی گئی وہ نعمت، واپس آنے والی نہیں، تجارت میں نقصان ہو گیا، میرا تو مشقت نہیں کر سکتا، یا کسی اور مسئلے میں اسے نقصان ہو گیا، پھر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ وہ تو اب ختم ہو گیا، اب اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خدا کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں تم کوشش کرو۔ جس طرح نعمتیں تمہارے گناہوں کے سبب سے سلب ہو جاتی ہیں، ویسے ہی نعمتیں تمہاری اطاعت کی وجہ سے واپس بھی ہو سکتی ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام اپنے زمانے میں کافی دولت رکھتے تھے، اچھے خاصے ان کے پاس اونٹ تھے، اچھے خاصے جانور تھے، بھیڑیں تھے، ان ساری دولت کے ساتھ ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے پاس سب سے بڑی دولت یہ تھی کہ وہ نبی تھے، اور دنیاوی اعتبار سے ان کے 12 بیٹے تھے۔ جناب ایوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سارے بیٹے جوان باپ کے ساتھ میں رہتے تھے، کاندھے سے کندھا ملا کے چلتے تھے۔ باپ بہت خوش تھا
اور ان دی ہوئی نعمتوں پر مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک ایک نعمت یاد کرتے تھے، ایک ایک سجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کئی گھنٹے بلکہ تا دیر وہ سجدے میں رہتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، پوری رات خدا کو یاد کرتے تھے، مسلسل عبادت، مسلسل شکرانِ نعمت، یہ ان کا شیوا تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد شیطان جو دشمن ازلی انسان ہے، اس نے بارگاہ الہی میں اس کے پروردگار تیرا بندہ بڑی عبادت کرتا ہے، ہمیشہ تیرے ذکر میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ تجھے کو یاد کرتا ہے اور کبھی تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، تو پروردگار نے فرمایا کہ وہ میرا شاکر بندہ ہے، میرا شکر گزار بندہ ہے اور میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو شیطان نے تانا دیا کہ پروردگار ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرا بندہ اتنی ساری نعمتیں ملنے کی وجہ سے شکر کرتا ہے یا ایسا بھی ہے کہ یہ نعمتیں چلے جانے کے بعد بھی تجھے یاد رکھے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ اس کے پاس نعمتیں ہیں بندے کے پاس، چونکہ ایوب کے پاس اولاد ہے، مال و متاع ہے، خدمتگار بیویاں ہیں، 2 بیوی تھیں ان کی، ان سب کے ہوتے ہوئے اس لیے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے عالم نے کہا نہیں، وہ ان تمام دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ نبوت کو عہدہ بھی رکھتے ہیں، میرا بندہ بہت شاکر ہے، اگر میں اس سے نعمتیں سلب بھی کر لوں، لے بھی لوں، روک بھی دوں تھوڑی دیر کے لیے، تب بھی وہ ہمارے شکر سے باز نہیں آئے۔ جناب پروردگار عالم کی بارگاہ میں شیطان نے کہا کہ ہم ان کا امتحان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کیا، نتیجہ یہ ہوا، پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کبھی، نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں پروردگار عالم نے انہیں ایگزام کی منزل میں کھڑا کیا اور ان کے جو ریوڑ تھے، غلے تھے، جو ان کے پاس جانور تھے، سب ختم ہو گئے، دولت دنیا ظاہر طور سے ختم ہو گئی، اولاد باقی تھی، دوپہر کا وقت تھا، گھر میں کھانا کھا رہے تھے، بچے بیٹھے ہوئے، جس چھت کے نیچے بیٹھے تھے پوری چھت بیٹھ گئی، اولاد بھی چھن گئی۔ خوبصورتی کے اعتبار سے اپنے زمانے میں یکتا زمانہ تھے، بہت خوبصورت تھے، صحت کے اعتبار سے جوان تھے، صحت بھی اچھی تھی، تو ان کی صحت بھی خراب ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیماری ایسی لگی کہ مسلسل وہ کمزور ہوتے گئے، مگر جیوں اللہ کی طرف سے امتحان کی گھڑیاں جاری رہیں، تیوں عبادت میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ریوڑ جانے لگے، غلے جانے لگے، بھیڑیں ختم ہوئی تو سجدہ کیا، پہلے 2 سجدے کرتے تھے، اب 4 سجدے کیے۔ اونٹ مر گئے تو پہلے 4 سجدے کرتے تھے، اب 8 سجدے کیے، عبادت میں اور اضافہ ہو گیا، بلکہ ڈبل عبادت کرنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جناب ایوب سے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ پہلے آپ جو عبادت کرتے تھے آسانیوں میں اور پریشانیوں میں اس سے زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں عبادت اس سے زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے تو میں نعمت کے ملنے پہ شکر کرتا تھا تو ایک عبادت کرتا تھا، مگر اب نعمت کے چلے جانے کے بعد اس اطمینان پہ عبادت کر رہا ہوں کہ اب قیامت کے دن میرا حساب کم ہونے والا ہے۔ جو نعمتیں زیادہ رہیں گی تو قیامت کے دن حساب و کتاب زیادہ ہوگا۔ اب میں عبادت میں اضافہ اس لیے میں نے کر دیا، سجدوں میں ہم نے اضافہ اس لیے کر دیا کہ اب وہ نعمتیں ہی نہیں رہیں گی جن کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ وہ جوانی ختم ہو گئی، وہ صحت ختم ہو گئی کہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ جناب محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں کچھ چیزوں کا خاص سوال ہوگا۔ پہلا، آپ کی زندگی جوانی کے بارے میں کہ کہاں سے ملی تھی اور اس کو تم نے کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا، کس طرح گزار دیا، کہاں بڑھاپے کی منزل میں آ گئے، اس کا سوال ہوگا۔ آیا تم نے اس کا صحیح یوز کیا یا مس یوز کیا، غلط یوز کیا۔ دوسرا سوال ہوگا وہ دولت کہ جو تمہاری دنیا کے خرچے کے لیے ہے، اس لیے کہ پروردگار نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ انسانوں کے لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان یا عبید الدنانیر والدراہم ما خلقت هذه الدنانیر والدراہم الا، اے درہم و دینار کے بندوں، اے دولت کی پوجا کرنے والوں،
اے سکوں کو خدا ماننے والوں، اے نوٹوں کے سامنے سجدہ کرنے والوں، تمہارے لیے ہم نے یہ دولت اس لیے نہیں پیدا کی کہ تم اس کی پوجا کرو۔ ما خلقت هذه الدراهم دنانیر والدراہم، میں نے یہ دینار اور درہم اس لیے نہیں پیدا کیے کہ تم اس کی سجدہ کرو، صرف اس لیے کہ تم اس سے ہمارا دیا ہوا رزق حاصل کرو۔ اتنا ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے، ہمارا دیا ہوا رزق حاصل کرو، ہماری طرف سے پیدا کیا ہوا کپڑا پہنو، ہمارے لیے زندگی بسر کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ درہم و دینار ہم نے اس لیے پیدا کیے کہ تم ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچنے کی کوشش کرو، نہ کہ انہی کو خدا ماننے لگو۔ تو پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، جو ہم کہتے ہیں کہ جو درہم و دینار تمہارے پاس آ رہے ہیں، پہلا سوال یہ کہ کہاں سے آئے، دوسرا سوال یہ کہ پھر وہ کہاں گئے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ بلائے جائیں گے، ان میں کم سے کم 4 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں بہت اچھا رہا، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو بلایا جائے گا کہ ان کی زندگی بہت خراب رہی۔ تو جو لوگ دولت کے اعتبار سے کمایا، کھایا پیا، دنیا میں عیش کیا، نعمتیں ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے مگر اتنا فائدہ حاصل کیا جائے کہ جتنا خدا تک جانے سے روک نہ سکے۔ جب نعمات دنیا، جب لذات دنیا خدا کی بارگاہ سے روکنے لگیں تو سمجھ لیجئے یہ شیطان ہمیں روک رہا ہے۔ وہ لذت دنیا چھوڑ دیجئے۔ لذات دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا کھانا چھوڑ دیجئے، اچھا پہننا چھوڑ دیجئے، نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور میں ایک بات بتا دوں اس سے پہلے کہ جتنی بھی میں گفتگو کر رہا ہوں، جتنی بھی میں باتیں کرتا ہوں، ان ساری باتوں کو میں اپنے نفس سے خطاب کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے بہتر ہیں، سننے والے مجھ سے اچھے ہیں، ان کے اعمال بھی بہت اچھے ہیں، وہ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں میں، یہ سب خود میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ سب باتیں میرے لیے ہیں، مولانا صاحب بول رہے ہیں میرے لیے، بولے نہیں نہیں، میں ان کے لیے نہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں، ہر انسان اس سے اچھا ہے۔ ساری باتوں کا خطاب میرے نفس سے ہے۔ جناب پیغمبر اسلام اس لیے کہا من لم یصلح نفسہ کیفا یصلح غیرہ، کوئی بھی انسان جب تک اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یہ سارے خطابات، یہ ساری باتیں، یہ ساری کمیاں، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری خرابیاں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ سب خود مجھ میں ہیں۔ یہ ساری باتیں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے رہا ہوں۔ اگر کسی کو لگے کہ اس میں سے کوئی بات اس کے لیے ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین لباس پہنے ہوئے۔ کسی نے ایک مرتبہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ کچھ لوگ نظر میں آتا ہوگا کہ مولانا صاحب اپنے لیے تو کچھ کرتے نہیں، ہمیں کو سب کچھ بتاتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے میں مردوں سے تو ڈرتا نہیں، اس لیے کہ وہ تو بیچارے ہمارے ذہن اور خیال ایک ہی جیسا ہے، لیکن عورتوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ان کے بات سمجھ میں کچھ آتی نہیں ہے، آتی ہے تو الٹی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ میری وہ بات سمجھیں کہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس میں الگ نہ سمجھیں، اور جتنی بھی بات دل پہ اگر لگ رہی ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے نہیں ہو، میرے لیے۔ میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں سب اپنے لیے کہہ رہا ہوں، پھر میں کہہ رہا ہوں ساری باتیں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے کو برا کہہ رہا ہوں، اپنے کی ہدایت کر رہا ہوں، کسی بھی ماں بہن کو میں کوئی خاص طور سے ہدایت نہیں کر رہا ہوں۔ ان کو برا نہیں لگنا چاہیے کہ بات جو ہے ہمارے لیے کہی گئی، نہیں، میں پھر وہ گڈھے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ بارش جب ہوتی ہے تو ایک دم سب جگہ ہوتی ہے، پانی وہی جمع ہوتا ہے جہاں گڈھا ہوتا ہے۔ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو عقلمند انسان اپنے دروازے کے گڈھے کو پہلے سے بند کر دیتا ہے کہ پانی یہاں جمع نہ ہونے پائے۔ بہرحال یہ بارش میں اپنے اوپر کر رہا ہوں۔ چھٹے امام بہترین لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے، اور بہترین لباس دیکھ کر کسی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا اچھا لباس پہنے ہیں، آپ کے آبا اجداد نے ایسا لباس نہیں پہنا، آپ کے آبا اجداد نے اتنا اچھا لباس نہیں پہنا، وہ تو جب لباس پہنتے تھے تو بہت معمولی لباس پہنتے تھے۔ تو مولانا نے ایک جملہ کہا کہ یہ نعمت دنیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایسے لباس ہوتے نہیں تھے، اس لیے وہ ایسا لباس نہیں پہنتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، اپنا ہاتھ دے، اس نے ہاتھ دیا، امام نے اپنے اس لباس کے اندر اس کا ہاتھ رکھ کے بتایا کہ دیکھ۔ جب اس نے دیکھا تو اندر مولا کھردرا لباس پہنے ہوئے، معمولی لباس پہنے ہوئے، اوپر زرگر لباس پہنے ہوئے تھے، اور وہ جو آیا تھا پوچھنے والا وہ فقیری کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ مولا نے اس کو کہا کہ دیکھا تو نے، جو میں اندر لباس پہنے ہوئے ہوں وہ میرے نفس کے لیے ہے، اور جو میں باہر پہنے ہوئے ہوں وہ تمہارے لیے ہے۔
کہ تمہاری زندگی میں یہی ہے کہ فکر کس کو ہے کہ اب ہوش و حواس اچھا ہے، سب یہی دیکھتے ہیں کس کا لباس اچھا ہے، جبکہ دوسرا شاعر کہتا ہے دولت سے کبھی دہر میں عزت نہیں ملتی، کپڑوں سے کمینوں کو شرافت نہیں ملتی۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ پھر اس کے بعد اس کی طرف جو ہے ہاتھ بڑھایا اور اس کا لباس ہٹا کے بتایا کہ دیکھ تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تیرا ظاہر خراب ہے لیکن تو باطن اچھا کیے ہو، اپنے نفس کے لیے اچھا، دکھانے کے لیے کچھ اور ہے، اپنے لیے کچھ اور ہے۔ میرے یہاں یہ ہے کہ میں دوسروں کو اس لیے کہ ان کی نظر میں کچھ اور، پیغمبر کے زمانے میں ایسا ہوتا نہیں تھا۔ تو لذات دنیا سے پروردگار نے نہیں کہا کہ آپ لذات دنیا سے فائدہ نہ اٹھائیے، لذات دنیا آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں، سے فائدہ اٹھائیے، مگر وہ دنیا، وہ لذات دنیا، وہ دنیا کی چیزیں جو اللہ سے ملنے سے روک دیں ان کو منع کیا جائے کہ ان کو آپ جو ہے یوز نہ کیجیے، ان کا آپ استعمال نہ کیجیے۔ تو سوال ہوگا کہ آپ نے دولت کہاں سے لی؟ پروردگار کی بارگاہ میں آئیں گے لوگ، آنے کے بعد کھڑے ہوئے 4 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے کہ جنہوں نے کمائی میں کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں، انہوں نے حرام سے کمایا اور حرام میں گنوا دیا، ایک وہ لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے حرام سے کمایا اور حرام میں گنوا دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل سیدھا سیدھا انہوں نے جیسا کمایا ویسے گنوا دیا، اور جیسا کمایا جس کا عذاب ہے ویسے ان کے گنوانے پہ عذاب ہے، تو ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ اسی حساب سے ڈائریکٹ جو ہے ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کمایا تو حرام سے مگر خرچ کیا حلال میں، اس سے چھین لیا، اس سے چھین لیا، اس کا مال لیا، اس کا لے لیا، اور اس کے بعد چلو بھائی مسجد میں دے دو، مسجد بن رہی ہے اس میں دے دو، لیکن پتہ لگاؤ کہ پہلے تمہاری دولت ہے یہ، چلو بھائی یہ کام کر لو، لائے کہیں اور سے جو جائز نہیں تھا مگر خرچ جب کیا تو جائز طریقے سے، یہ سوچ کے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ میں یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر دوں۔ چھٹے امام جو ہے اپنے زمانے میں سنا کہ ایک شخص ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اور وہ جو ہے لوگوں کو بڑی ہدایتیں کرتا ہے، لوگوں کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، لوگ اس کے پاس جمع رہتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے۔ تو مولانا فرمایا کہ میں بھی تو دیکھوں وہ ہے کون۔ دور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا، کام بھی دیکھیں ہے کون۔ امام دیکھنے کے دیکھا کہ ایک شخص ہے، تقوی کی ہدایت کر رہا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ تو مولانا نے دیکھا بڑی اچھی بات ہے، کھڑے ہو گئے، اس کی بات سننے لگے، لیکن جیسے ہی سب اس کے پاس سے چلے گئے وہ وہاں سے چلا۔ چلنے کے بعد اس نے نانوائی کی دکان پر، ہوٹل پر جہاں روٹیاں بکتی ہیں، نانوائی کی دکان ہوتی تھی پہلے، ادھر ہوتی آج بھی ہے، وہاں روٹیاں بکتی ہیں، نانوائی کی دکان سے اس نے 4 روٹی اٹھائیں، 4 روٹی اٹھائیں اور نانوائی کو پیسہ نہیں دیا، اس کی آنکھ بچا کے اور 4 روٹی اپنے کھیسے میں رکھ کے چل دیا۔ آگے بڑھا، ایک ٹھیلی لگی ہوئی تھی جس میں سیب بک رہے تھے، وہاں سے 4 سیب اٹھائے، اٹھانے کے بعد اس روٹی میں جو ہے جہاں رکھی تھی اسی میں رکھ لیا اور لے کے چل دیا۔ مولا کو تعجب ہوا، یہ انسان کہ جو بھی ہدایت کی باتیں کر رہا تھا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم قرآن مجید یا آیائے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، انگلش میں پڑھ لیا، ہندی میں پڑھ لیا، اردو میں پڑھ لیا، گجراتی میں پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ جب بھی قرآن کی کسی آیت پر عمل کرنا ہے تو پہلے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پہلے ان سے پوچھ لو کہ جو لوگ قرآن کو صحیح جانتے ہیں۔ وہ لے کے چل دیا، اور چلتے چلتے مولا کو تعجب ہوا، اور پیچھے پیچھے مولا دیکھتے ہوئے گئے کہ کرے گا کیا، تو دیکھا کہ فقیر بیٹھے ہوئے، ایک سیب ایک روٹی ایک فقیر کو دے دیا، دوسرا سیب دوسری روٹی دوسرے فقیر کو دے دیا، تیسرا تیسرے کو، چوتھا چوتھے، یہاں تک کہ وہ 4 فقیروں کو دیکھے اور ہاتھ جھاڑ کے آگے بڑھ گیا۔ جب آگے گیا تو مولانا نے اس سے پوچھا کہ بھیا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے فقیروں کو روٹی دی ہے، فقیروں کو کھانا دیا ہے۔ آپ کون ہے؟ کہا کہ میرا نام فلاں ہے۔ میں یوں کہا کہ یہی تو بات ہے، ہم نے فقیروں کو روٹی دی ہے۔ کہا لیکن روٹی تو تم چرا کے لائے تھے۔ کہا بالکل، جو سیب دیا ہے وہ بھی میں چرا کے لایا، روٹی بھی چرا کے لایا تھا۔
کہاں روٹی چرا کے لایا؟ تو چوری کی ہوئی روٹی تم نے جو ہے خیرات کر دی، کہاں؟ تب پوچھنا کیا چاہتے؟ کہاں یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کیا، چوری کیا، اس کے بعد اس کو خیرات کر رہے ہو۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ آل رسول ہیں، آپ آل رسول یہی بات تو نہیں سمجھتے۔ اس نے اپنے ذوق ناقص میں سمجھا کہ وہ زیادہ سمجھدار ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے سمجھاؤ۔ تو قرآن میں لکھا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کے بدلے میں 10 نیکی دوں گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی گناہ کرے گا، گناہ ایک کرے گا تو ایک ہی دوں گا، ایک ہی عذاب دوں گا۔ ایک کے بدلے میں 10 گناہ کے عذاب نہیں ہوں گے، ایک گناہ کا عذاب ایک ہے، اور ایک ثواب اور ایک خیرات کا عذاب ہے، اور ایک خیرات کا ثواب جو ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گناہ ہے۔ کہاں ہے قرآن میں ایسا؟ تو کہا کہ پھر آپ نے کیسے سمجھ نہیں پایا؟ میں نے 4 روٹیاں چرائیں، 4 گناہ کیے۔ کہاں؟ ہاں کہ لیکن وہ ہم نے 4 روٹیاں 4 فقیروں کو دیں، تو ایک روٹی دینے پہ 10 ثواب ملے، مجھے 10 نیکیاں ملی۔ تو نیکیاں کتنی ہو گئی؟ کا 40، کا گناہ کتنے کا 4، 40 میں سے اگر 4 نکل گئے پھر بھی 36 بچے۔ تو مولانا فرمایا بیوقوف، ارے وہ روٹی جو دی ہے وہ تو چوری کی تھی، پہلے ہی جب وہ نجس ہو گئی تو اس کے بعد ثواب کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی روٹی دو، تب ممکن ہے کہ ایک کا 10 مل جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو حرام سے لیا اور حلال میں خرچ کیا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ خود اپنے کو شرمندہ عالم نہ کرو، سخت بات ہے، مگر میں ایسے ہی بولتا ہوں، میرا عادت ہے ایسے بولنے، اب بولوں گا ایسے جب تک زندہ رہوں۔ بہت سخت بات ہے، کہتے خود اپنے کو شرمندہ عالم نہ کرو، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہے ان ہاتھوں سے مظلوم کا ماتم نہ کرو۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد۔ تو بلائے گئے، پکڑے گئے، کیا بھائی انہوں نے حرام سے کمایا، حلال میں خرچ کیا، نتیجہ 0/0۔ اس لیے کہ جب کمائی صحیح نہیں ہے، ہاں شریعت نے کہا ہے کہ آپ ضرورتیں پوری کیجئے مگر راستہ رانگ نہیں ہونا چاہیے، راستہ آپ کا رائٹ ہو، صحیح ہو۔ آپ جا رہے تیزی کے ساتھ، جا رہے تیزی کے ساتھ، مجلس میں جا رہا ہوں، کسی کی چپل اٹھا کے پہن لی، کسی کا شرٹ پہن لیا، کسی کا پینٹ پہن لیا، اور کسی کچھ لے لیا، کسی کا رومال لے لیا، کسی گاڑی اٹھائی چل دیا نکال دی۔ ارے تیزی جا رہا، وہ چلا رہا میرا ہے، نہیں ہمیں معلوم ہے اس کا ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی بیٹھو، ہم جا تو مجلس میں ہی رہے ہیں، تو مجلس کب کہتی ہے کہ آپ چوری کر کے چلے آئیے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا رومال اٹھا لیا، اس کی ٹوپی لے لی، اس کی سجدگاہ لے لیا، اس کا فلاں لے لیا، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، بہت بڑا متقی ہے، بہت بڑا پرہیزگار ہے، بہت بڑا تقوی والا ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح کہ یہ شرٹ کس کا لایا ہے، اس پہ کتنے حقوق واجب ہیں، یہ ٹوپی کس سے چھین کے لایا ہے، یہ جو وہاں سے آیا ہے چپلیں کس کی پہن کے آیا ہے، یہ لے کے کس کی جا رہا ہے۔ مجلس میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اکثر مجلس میں جب جاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلا چپل ہی غائب، تو کچھ لوگ جو لے جانے والے ہیں وہ اکثر جو ہے سوچتے ہیں کہ اور کہتے ہیں مولانا صاحب ابھی کیا ہے، تبرک سمجھ کے لے جاتے ہیں۔ ہمیں تبرک میں خالی چپلیں چاہیے، آپ تبرک میں چپلیں اہل بیت کے یہاں نہیں بٹتی، کسی اور کے یہاں بٹتی ہوں گی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اہل بیت کی مجلس میں تبرک میں جنت بٹتی ہے، نعمات جنت بٹتی ہیں، جوتے نہیں بڑھتے ہیں، جوتے نہیں بٹتے ہیں۔ وہ تو آپ کی قسمت ہے کہ لوگوں کی قسمت میں تبرک اچھا آیا، آپ کی قسمت میں جوتے آئے، اور کیا آئے گا چھوڑ کے۔ تو ایک وہ گروہ کے جس نے حرام سے پیدا کیا، اور دیکھیے میرے سامنے تو کیا میں کیا بتاؤں، میرے سامنے میں خود پڑھنا چاہتا ہوں لیکن بات نکلتی ہے تو وہی پڑھ دیتا ہوں، اور یہی بات اس زمانے کی ضرورت ہے۔ کئی آئے ہیں، انہوں نے بہت خیرات کی ہے، یہ کیا ہے، اتنے حج کیے ہیں، ہر سال پہنچ گئے حج کے اوپر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اچھا جب چلے تھے اپنے گھر سے تو قرض خواہوں کا قرضہ ادا کر دیا تھا، یتیموں کا حق نکال دیا تھا، امام کا حق دے دیا تھا، کہا نہیں کچھ بھی نہیں، ارے ہم تو حج کے لیے آ رہے ہیں، سب کچھ دینے کی ضرورت کیا۔ یہ آئے ہیں، ہر سال جاتے تھے امام حسین کی قبر پہنچتے تھے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہم آ گئے ہم پیسہ خرچ کرتے، لیکن جتنا پیسہ لگایا سب مارا ہوا،
چھٹے امام فرماتے ہیں بیوقوفوں، مارے ہوئے پیسے سے کربلا جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو یہیں سے کھڑے ہو کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، وہی ثواب ملے گا جو کربلا جانے کا ثواب ہے۔ اور شک یہ ہے کہ اگر آپ جا سکتے ہیں تو جائیں۔ یہ آئے ہیں، انہوں نے بہت نیکیاں کی ہیں، بہت خیرات کی ہے، اتنا کیا ہے اتنا کیا ہے، چندے میں 10,000 کی گڈی لکھاتے تھے، اور وہ بھی جو ہے پوچھنے والا کس لیے لکھاتے تھے کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن وہ 10,000 لائے کہاں سے، 20,000 لائے کہاں سے؟ اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں لائے تو کیا مطلب 0/0۔ میں پورا ذمہ داری سے کہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں، اور بغیر ڈرے ہوئے کہتا ہوں، کیونکہ حدیث میرے سپورٹ میں ہے، قرآن کی آیت میرے سپورٹ میں ہے، تو بیکار، قیامت کے دن 0/0۔ تیسرا گروہ یہ کون ہے کہ انہوں نے پیدا تو حلال سے کیا، بڑی محنت کی، لیکن جب خرچ کرنے کی بات آئی تو کبھی بھی حلال راستے پہ خرچ نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ حرام راستے پہ خرچ کیا، ظالم کی مدد کی، ایسے کام کے جو لوگوں کو حرام میں مبتلا کریں ان میں انہوں نے خرچ کیا، ہمیشہ تفریح، وہ چیزیں جو نماز کو چھوڑ دینے والی ہیں، وہ سارے کام انہوں نے کیے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، اس نے سورس آف انکم کا جو طریقہ رکھا تھا وہ تو بہت اچھا ہے، مگر اس کو خرچ کرنے کا ذریعہ بنایا وہ غلط، تو نتیجہ کیا ہوا؟ 0/0۔ اب ایک ہی گروہ بچا ہے کہ اس کا حساب ہوگا اور جو جنتی ہے، وہ کون ہے؟ ان کا حساب نہیں کہ جنہوں نے حرام سے لیا حرام میں دیا، ان کا حساب نہیں جنہوں نے حرام سے لیا حلال میں دیا، ان کا حساب نہیں جن کا حلال سے کمایا حرام میں دیا۔ اب حساب کس کا ہے؟ جنہوں نے حلال سے کمایا حلال میں خرچ کیا۔ اب ان سے سڑے فاطمہ فرماتے ہیں اب ان سے پوچھا جائے گا کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، کہاں کہاں دیا، اور وہ سوال کا جواب دیتے رہیں گے، یہاں دیا، یہ دیا، یہ دیا، ملائکہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہاں صحیح، ہاں صحیح، ہاں صحیح، ہاں رائٹ، ہاں رائٹ۔ پھر اس کے بعد پروردگار خوش ہو کے کہے گا ارے میرے بندے، تو نے اپنی پوری زندگی میرے لیے وقف کر دی، اور میری ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد عمر کہاں گزاری، دولت کہاں سے لائے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال ولایت نا، ہماری ولایت کی، ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہماری ولایت دل میں ہے کہ نہیں۔ تو یہ سوالات قیامت کے دن ہونے والے ہیں، پروردگار قیامت کے دن یہ سوال کرے گا، پوچھے گا۔ یہ گروہ جب پہنچیں گے تو نعمات دنیا کو یوز کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے اللہ نے چھوٹ دی ہے، کہا کہ تم لوگ استعمال کرو، یوز کرو، اپنی زندگی میں اسے کام لو، اور ان تمام نعمات دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہ بھول جاؤ، خدا کو نہ بھول جاؤ۔ نعمات دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو جب اپنی زندگی میں تغیر پیدا کرنے کی بات آئے تو جس طرح پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس طرح ہم نعمتیں سلب کر لیتے ہیں ویسے ہی نعمتیں دے بھی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار، جناب ایوب کی بات کر رہا تھا میں، انہوں نے کہا کہ ہم اب جو ڈبل سجدہ کرتے ہیں، اب جو دوہری عبادت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارا حساب کتاب کم ہونے والا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس ہے ہی کیا جو حساب کتاب دیں گے، تیزی سے نکل جائیں گے۔ پروردگار 400 روپیہ تھا، 4 جگہ خرچ کر دیا، یہاں خرچ، اور اس کے بعد 4 لاکھ روپیہ ہے، اس کو حساب دینا بھی مشکل ہوگا۔ اچھا اگر 4 ہی جگہ خرچ کر دیا تو پوچھا جائے گا کہ یہاں اتنی کی ضرورت تھی، اتنا کیوں دیا؟ یہ فضول خرچی، اسراف، اس میں یہ ہے، اب اپنا مسائل ہے، بیٹھیں گے جب ہم، پھر اس کے بعد آپ کو مسائل شرعیہ اور فقہ بتائیں گے کہ جب کبھی موقع ملے، ابھی پھر نہیں بتاؤں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ شکر الہی پر لگے رہے مسلسل، اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ہمیشہ شکر الہی میں لگے رہتے ہیں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینے میں ایک باغ لگایا، مدینے میں ایک باغ لگایا جو آج بھی کہیں پہ اس کے آثار ملتے ہیں کہ یہاں باغ تھا، جسے باغ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں۔ ایک باغ لگایا مولا نے، 500 پیڑ، 500 درخت کھجوروں کے۔ روایت کہتی ہے کہ جب وہ درخت پھل پھولنے لگے تو مولا گھر سے مصلی اٹھاتے تھے، ہر درخت کے نیچے روزانہ 500 درخت تھے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ کتنی نماز ہوئی؟ 1000 رکعت نماز، اور وہ بھی سید سجاد کی نماز، پورا دل گزر جاتا ہوگا اتنی نماز کا، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں محنت ہم نے کی ہے، مگر اس میں پھل پھول دینے والا وہ ہے، اس کو پھلانے والا وہ ہے،
میں نے تو خالی لگا دیا، باقی اس پہ چھوڑ دیا. جب مل گیا ہمیں نتیجہ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شکر کریں. ایک صلوات بھیجیں. اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے سوال آیا ہے، اس کا میں جواب دے دوں. اس میں لکھا ہے پلیز یہ بتائیں کہ ہم لوگ محرم میں تابوت کیوں اٹھاتے ہیں؟ سوال ہے محرم میں تابوت اٹھانے کا مطلب یہ محرم میں یا اس کے علاوہ بھی تابوت جو اٹھاتے ہیں وہ شبیہ جنازہ شہید ہوتا ہے. جناب اکبر کا تابوت ہے یا جناب امام حسین کا تابوت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کا تابوت ایک شبیہ ہے. اس شبیہ کو ہم اٹھا کر اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے ہم اس کو اٹھاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو زیارت پڑھی ہے، زیارت جو ہے وارثہ کے ساتھ ساتھ، جو یا لیتنی کنت معکم فنفوز فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معکم فنفوز فوزا، اگر کاش ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس عظیم قربانی کے ساتھ شریک ہو جاتے، آپ کے ساتھ اس میں ہم شریک ہوتے. تو ہم اپنے کو تابوت اٹھاتے وقت یہ ہم ظاہر کرتے ہیں مولا کے لیے کہ مولا ہم بھی اگر کربلا میں ہوتے تو آپ کا 3 دن تک جنازہ نہ پڑا رہتا، اگر موقع ملتا تو ہم اس کو اٹھا کے دفناتے. یہ شریک کار دفن حسین میں ہمارا ایک ارادہ ہوتا ہے اور ایک ہمارا یہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے. کس وجہ ایک بات یاد آ گئی مجھے اسی بات کے اوپر. ایک شخص بیچارہ جو ہے بیان کرتا ہے، لکھتا ہے کہ ایک اس کا دوست نے اس کو بیان کیا کہ وہ ہمیشہ تو جو چاہتا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اٹھائیں ہم تابوت اپنے کاندھے پہ تو یہ ارادہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ نیک ارادہ ہے کہ ہم اگر کربلا میں ہوتے تو ہم ضرور ایسا کرتے اور امام علیہ السلام کے لیے اپنی قربانی دے کے اور ان کے تابوت کو ان کے جنازے کو دفناتے. یہ ایک ارادہ ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ اس کی شبیہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہمیں اس میں جو ہے رفت پیدا ہو اور امام کی وہ یاد تازہ ہو جائے جو کربلا کی تھی. اور ایسا کرنا اور شبیہ بنانا یہ پیغمبر اسلام کی سنت بھی ہے، انہوں نے منع بھی نہیں کیا ہے، معصوم نے اسی سلسلے سے منع نہیں کیا، اس لیے ہم بناتے ہیں. ایک شخص بیان کرتا ہے اس کے دوست نے کہا کہ میں ہمیشہ یہ فقرہ پڑھا کرتا تھا، یا لیتنی کنت معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس میں شریک ہوتے، میدان کربلا میں لڑتے آپ کے ساتھ. ہم ہمیشہ پڑھا کرتے اور سوچا کرتے تھے کہ ہم جو ہے ایسا کرتے ایسا کرتے. ایک دن ہم نے نماز ظہرین کے بعد اس فقرے کو پڑھا اور دہرایا اور کافی دہرانے کے بعد سوچا کہ کاش ہمیں کربلا کا میدان مل گیا ہوتا تو ہم حبیب نے مظاہر سے آگے نکل جاتے، مسلم نے سجا سے آگے نکل جاتے، ظہرین سے آگے نکل جاتے. ایسا سوچ کے ہم سو گئے. کہتے ہیں مسجد میں جب ہم سو رہے تھے تو عالم خواب میں ہم نے میدان کربلا اسی طرح دیکھا جس طرح ذاکرین سے سنتے ہیں، جس طرح کتابوں پڑھتے ہیں. میدان کربلا میں دو فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہیں، ادھر یزید کا لشکر ہے، ادھر حسین کے ساتھی ہیں. اور کہتا ہے کہ ان کو ہم دیکھ کر بڑا حیران تھا، اور حیران تھا میں دیکھ کر، اور دیکھنے کے بعد میں نے جلدی سے اپنے کو حسین کے لشکر میں ملا دیا اور مولا کے ساتھ ساتھ جدھر مولا جاتے ہیں ادھر ہی مولا کے ساتھ ساتھ میں ہوں. یہاں تک کہ انصار شہید ہونے لگے اور اس کے بعد شہداء کی باری آئی اور ایک کے بعد ایک شہید ہوتا رہا. شہداء میں جب وقت آیا اقربا کا تو کہتا ہے کہ امام علی مقام کے ساتھ کوئی نہیں رہا. تو ہم نے دیکھا کہ امام جو ہے اپنے بھتیجے کو، جناب قاسم کے بارے میں لکھا ہے، ان کو بھیجا اور اس کے بعد جو ہے ان کو بھیجا اور وہ لڑنے لگے اور لڑے اور امام داد دے رہے تھے. میں ان کے پیچھے کھڑا تھا، خوش ہو رہا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے آواز آئی کہ میری مدد کو پہنچو. تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ امام علی مقام پورا دن ہو گیا لاشیں اٹھاتے اٹھاتے، شام ہو گئی، تھک چکے ہیں، اب ان میں چلنے کی سکت نہیں ہے، چل نہیں سکتے، کمزور ہیں. تو میں سوچنے لگا کہ اب جناب قاسم نے بلایا ہے، اے امام حسین تھکے ہوئے جا نہیں سکتے، کہ ممکن ہے کہ مجھ سے کہیں کہ میں جاؤں اور جا کے جناب قاسم کو لے کے آؤں. تو میں نے سوچا کہ اگر گیا تو پھر زندہ آنا تو ضروری نہیں ہے، اس لیے میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹتا رہا. ایک قدم ہٹا، 2 قدم ہٹا، 3 قدم ہٹا، ہٹتے ہٹتے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مولا نہیں دیکھ رہے، پیچھے مڑا اور بھاگ گیا. اس بھاگنے میں اتنی گرمی مجھے لگ رہی تھی عالم خواب، میری آنکھ کھل گئی. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہنا کہ ہم کربلا میں ہوتے
اور ایسا کرتے اور امام کے ساتھ ہوتے یہ اور ہے، اور عملی طور سے اس کو دکھانا اور ہے۔ کربلا میں نہیں تھے، آج بھی ہمارے سامنے وہ کربلا موجود ہے۔ حسین آج بھی کریں کہ حلمی ناصریوں سننا کہ کل تم کربلا میں نہیں آ سکے تو کیا ہوا، آج ہمارے مقصد کو بچا کے لے جاؤ تو انہی میں شریک ہو جاؤ گے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ مختصر وجہ اس کی یہ ہے۔ دوسرا سوال اس سے پوچھا گیا ہے کہ اگر عورتیں کسی کا جنازہ نہیں اٹھا سکتی ہیں تو تابوت بھی جنازے کی شبیہ ہے، یہ بات کلیئر کیجیے۔ کس نے کہا عورتیں جنازہ نہیں اٹھا سکتی ہیں؟ کس نے کہا؟ یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو عورتوں کے لیے حرام ہے جنازہ اٹھانا، نہیں، عورتوں کے لیے جنازہ اٹھانا حرام نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جہاں بنی اسد کے قبیلے میں مردوں سے وصیت کی تھی کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے جنازے کو دفنا دینا، اور اس کے بعد جب مردوں سے کر چکے تو پھر اس کے بعد عورتوں سے کہا تھا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے تو تم لوگ خود آنا اور ہمارے جنازے کو دفنا دینا۔ وہ سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ جنازے کو باقاعدہ شارع عام سے لے جایا جاتا ہے اور مرد لوگ موجود ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو عورتوں کو ضرورت نہیں اٹھانے کی۔ ایسا کہیں شریعت میں حرام نہیں لکھا ہے کہ عورتیں جنازہ نہیں اٹھا سکتی۔ جہاں کوئی نہیں ہے، جناب سکینہ کا جنازہ جناب سید سجاد کے ہاتھ پر اٹھا کے کس نے رکھا تھا؟ بقیہ اور تمام چیزوں میں ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب جو ہے کہ عورتیں جنازہ اٹھا نہیں سکتی ہیں، چونکہ شریعت میں ایسا منع نہیں ہے، اس لیے جنازہ اٹھا سکتی ہیں اور اسی لیے وہ تابوت بھی اٹھاتی ہیں۔ ایک صلوات ہو گئی۔ اور ایک بات اور لکھی ہے اور یہ بات بھی بتا دیں کہ تابوت پر اذان کیوں دیتے ہیں؟ تابوت جب رکھا ہوتا ہے تو اذان کیوں دیتے ہیں؟ اذان ایک رقت پیدا کرنے کے لیے دیتے ہیں، شرعی کوئی حکم نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، امام نے کوئی حدیث نہیں فرمائی اس سلسلے میں۔ اذان صرف یہ ہے کہ ہر ایک جگہ کا طریقہ ہے، کہیں اذان دیتے ہیں کہیں نہیں دیتے، خالی اس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ دو جملے مسائل کو کوئی کہتا ہے، کہیں کوئی مرثیہ پڑھتا ہے، کہیں کوئی نوحہ پڑھتا ہے، کہیں کوئی سلام پڑھتا ہے، کہیں کوئی بیان کرتا ہے اس سے رو لیتے ہیں، اور کہیں کہیں ایسا طریقہ ہے کہ وہ جب لا کے رکھتے ہیں جنازے تابوت کو تو اذان دیتے ہیں۔ وہ ایک طریقہ عزاداری کا ہے، دقت پیدا کرنے کے لیے، دل میں ایک درد پیدا کرنے کے لیے، ورنہ شرعی کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ اگر تابوت نکالنے کے بعد اذان نہیں بھی دیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نعمتیں دنیا ہمیں ملی ہیں ان پہ ہمیں شکر ہر حالت میں کرنا چاہیے، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں۔ تو جناب امام علی مقام علیہ السلام ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو خالی لگا دیا ہے، باقی اس میں پھل لانے والا، پھول لانے والا، اس کو پھلانے والا پروردگار ہے، اگر وہ نہ اشارہ کرے۔ میں نے ایک آیت پڑھی قرآن مجید میں، عجیب تعجب ہوا مجھے، اور آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس کا ترجمہ۔ خلا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو ضرر پہنچانا چاہے، خدا کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کسی کو اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جن کو اللہ نے نہیں چاہا کہ دنیا میں نیک نام ہو، وہ پوری طاقت کے باوجود آج بھی بدنام اور لعنتی ہیں۔ جن کو اللہ نے چاہا کہ ان کے اوپر صلوات بھیجی جائے، سلام بھیجا جائے، نیک نام ہو، دنیا میں ان کا نام ہو، کائنات کے یکجا ہو جانے کے بعد ان کو قتل کرنے کے باوجود آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، جس کو چاہوں گا بلند ہوگا، جس کو چاہوں گا پست ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وہ ہماری مصلحت ہے، کب ہم کس کو کیا چاہیں۔ ایک جگہ پہ بنی اسرائیل کا دور ہے، اب ساری باتیں میرے ذہن میں آتی جا رہی، میں آپ کی خدمت عرض کرتا جا رہا ہوں۔ میں کنجوس نہیں ہوں، مجھے جو کچھ یاد آتا ہے سب بتا دیتا ہوں، بعد میں سوچتا ہوں کہ بعد میں کیا پڑھوں، وہ مجھے اللہ کہیں سے اور دیتا ہے، میں اور پڑھتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے دور میں نبی کے پاس آئے لوگ، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے یہ کہیے کہ پتہ چلا ابھی ہم نے کھیتیاں بو رکھی ہیں اور بارش ہونے لگی، اب ہم اس کو سیدھا کریں، یہ کریں، اس میں یہ ہل جوتے اور فلاں کریں، ابھی تو ہم نے بیج ڈالا، ابھی بارش ہو گئی، اور ہم کسی کام سے جا رہے ہیں، کسی اور کام جا رہے ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کھیت میں جا کے پانی روکیں، اور پتہ چلا بارش ہو رہی ہے اور ہم کہیں اور چلے گئے، پانی بہہ گیا۔ ایسا کیجئے، اللہ سے کہہ دیجئے کہ جب ہم لوگ چاہیں تبھی بارش ہو،
ایسے ایسے لوگ بھی تھے، ابھی تو امت محمدی میں پھر بھی عقل مند ہیں، اس زمانے بہت ہٹے ہوئے لوگ رہتے تھے، اور اتنے ہٹے ہوئے تھے کہ وہ لوگ جو ہے کہتے تھے ہمیں اللہ دکھا دو، اللہ دکھا دو، جبکہ وہ نبی کہہ رہا کہ نہیں دکھائی دیتا، نہیں ہم تو دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہٹے ہٹے رہے اور اتنا ہٹ گئے کہ زندگی سے ہٹ گئے، بجلی گری اور مر گئے، ختم ہو گئے، لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے رہے۔ کہ اللہ سے کہو کہ جب پانی برسائے، جب ہم لوگ کہیں، ہم کہیں برسو، اب ہم لوگ فرصت میں ہیں اپنے کھیت میں جا سکتے، تو اللہ سے کہنا برس جائے۔ اور جب کہیں کہ بھائی دیکھو اب اتنا 2 گھنٹے 4 گھنٹے برس چکے، اب رک جاؤ، اب ہمیں گھر جانا ہے، دوسرے کام کرنا ہے، اور اللہ سے کہہ دیجئے کہ روک دو۔ تو نبی نے کہا، بنی اسرائیل کے نبی نے، کہ بھیا یہ تو اللہ کی قدرت میں دخل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ نہیں آپ کو کہنا پڑے گا۔ بڑی ضد کیا کرتے تھے بنی اسرائیل، سب سے زیادہ ضدی قوم وہی تھی۔ جناب پیغمبر اسلام حضور خطیب مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آ گیا، میرے اندر تک جو ہے خوشی دوڑ گئی، مجھے یاد آ گیا وہ جملہ، اب میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ خوشی دوڑ گئی میرے اندر تک، مجھے یاد آ گیا وہ جملہ پیغمبر کا، جو معراج میں گفتگو ہوئی تھی، اللہ سے معراج میں جو گفتگو ہوئی، تو اس میں اللہ نے کہا کہ اے محمد تمہاری امت تمام امتوں سے بہتر ہے، تمہارے امت کے متقی تمام امت کے متقیوں سے بہتر ہیں۔ تو نبی نے کہا پروردگار ہماری امت میں تھوڑے بہت متقی ہیں، ہماری امت تو تھوڑی سی ہے، لیکن اس سے بڑی بنی اسرائیل کی امت گزر چکی ہے، وہ تو اور زیادہ تھے، اور ان میں متقی اور مومن لوگ تھے۔ تو پروردگار نے کہا کہ ان میں مومن ضرور تھے مگر ضدی بہت سارے تھے۔ ان کے زمانے کے لوگ جو تھے انہوں نے پہلے وعدہ کیا، مانا، بعد میں مکر گئے، بعد میں اپنے وعدے سے ٹل گئے۔ لیکن تمہاری امت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایک بار مان لیں گے، امام ہوگا تب بھی مانیں گے، غائب ہوگا تب بھی مانیں گے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد علیہ۔ اس لیے تمہارے امت کے مومن بہتر ہیں، اچھے ہیں۔ بنی اسرائیل بہت ضد کیا کرتے تھے، توجہ چاہتا ہوں۔ آج جب ضد کی بات آتی ہے تو مجھے پھر ایک بات یاد آ گئی، اور خدا کی قسم کیا اچھی بات ہے وہ۔ جب ضد کی بات آتی ہے، کون ضد کرتا ہے؟ بچہ تبھی ضد کرتا ہے جب اس کی ضد پوری ہونے کی امید ہو۔ باپ سے ضد کرتا ہے، اچھا لگتا ہے، بچہ چھوٹا بچہ باپ سے ضد کر رہا ہے، برا نہیں ماننا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ضد کرتے کرتے باپ یا ماں گھبرا، نہیں، وہ ایک بہت اچھی نعمت ہے، ایک بہت میٹھا سا وہ درد ہوتا ہے جو بچے کی ضد ہوتی ہے۔ بچہ باپ کو دیکھتا ہے ضد کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے باپ میرا وارث ہے۔ ماں کو دیکھتا ہے ضد کرتا ہے کسی چیز کی، کہتا ہے ماں میری وارث ہے اور میری ذمہ دار ہے۔ کسی بزرگ سے کوئی چھوٹا ضد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے، سرپرست سمجھتا ہے، سرپرست ہی سے ضد کی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں سے بڑی ضدیں کی، اور اکثر ایسا ہوا جناب موسیٰ نے بھی ان کی ضدوں کو پورا کیا۔ جب ضد کرتے تھے چلو بھائی چلو، چلو بھائی چلو، اللہ سے یہ کہنا ہاں کہہ دیں گے، اللہ سے یہ کہنا، سب کی ضدیں پوری کی۔ ہم بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے سامنے جائیں اور کوئی ضد لے کے جائیں، مولا ہماری بھی یہ ضد ہے۔ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اپنے امام سے ملیں گے اور اپنی ضد رکھیں گے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے قبول کرتے تھے ویسے امام قبول کریں گے۔ ہمیں تو امید ہے ان کی چاہے پوری ہو یا نہ ہو، ہماری ضرور پوری ہونے والی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ بہت ضد کرتے تھے کہ کہا اللہ سے کہہ دو کہ بھائی پانی جب بھی برسے جب ہم کہیں، اور جب ہم کہیں بند ہو جاؤ تو بند ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں رہتی، پانی برس رہا۔ کہا کہ نہیں یہ بات ممکن نہیں ہے، ایسا مت کرو۔ کہا کہ نہیں آپ کو کہنا پڑے گا۔ چلیے نبی نے ضد مان لی، گئے اللہ کی بارگاہ، پروردگار تیرے بندے یہ کہتے، توجہ چاہتا ہوں میں کس بات پہ سنا رہا ہوں، یہ بات بھولیے گا نہیں، اس بات پہ کہ اس کی جو مصلحت ہے وہی کرتا ہے۔ ضرر دینا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی ضرر اور نقصان نہیں دے سکتا، اور جب اس کی جو مصلحت ہوتی ہے وہی وہ کرتا ہے، اور وہ حکمت خوب جانتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا کہہ دیں گے، جا کے اللہ سے کہا پروردگار ہماری قوم یہ ضد کر رہی ہے کہ تیرا پانی کبھی برس جاتا ہے کبھی رک جاتا ہے، ایسا کر جب یہ لوگ کہیں پانی برسے تو برس جائے، جب یہ لوگ کہیں کہ اب نہ برسے تو نہ برسے۔ پروردگار نے کہا ان سے کہہ دو سوچ لو۔ کہا ہم لوگ بہت سوچ لیے، ابھی سے زیادہ ان کے پاس سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، اب ایسا کر ہی دے۔ کہا کہ نبی آپ کہتے ہیں کہاں؟ کہا میں نے وعدہ کیا ہے نبیوں کی دعا قبول کریں، ٹھیک ہے میں نے مان لیا، جاؤ خوشخبری دے دو ان کو۔ اب یہ خوشخبری ہے کہ یہ بدخبری ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے۔ کہ جاؤ ان کو بتا دو کہ اللہ نے تمہاری بات مان لی،
اب جب پانی برسے گا جب تم چاہو گے، جب پانی نہیں برسے گا جب تم نہیں چاہو گے۔ کہ ٹھیک ہے، بتا دیا پیغمبر نے آ کے سب کو، نبی نے آ کے سب کو، سارے لوگ خوش ہو گئے، ارے چلو اچھی بات ہے، اب جب ہم لوگ کہیں گے تب جو ہے اب پانی برسے گا۔ میٹنگیں ہونے لگی۔ اب جب پانی برسانا ہوا میٹنگوں میں، اب ہوتا ایسا یہ ہے کہ 10 آدمی ہیں، سب کے خیال ملتے نہیں ہیں۔ اگر سارے مسلمانوں کے، سارے جاننے والوں کے، سارے ماننے والوں کے خیال ایک ساتھ مل جائیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ لیڈر کیوں بن گیا، میں لیڈر کیوں نہیں۔ لیکن ہمارا ایک ماننا ہے کہ اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہے تو نیک کام ہو جانا مقصد ہونا چاہیے۔ صحرا کس کے سر بن رہا ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا، تو کسی کے سر صحرا بن جائے، لیکن نیک کام اگر ہو رہا ہے تو اس کو ہو جانے دیجیے۔ اگر کوئی محنت کر کے کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری پوری کر رہا ہے، وہ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو سب لوگ ایک جیسے تو ہوتے نہیں ہیں۔ جب میٹنگ ہوتی ہوگی کہ بھائی پانی برساؤ تو دوسرا کہتا ہے بھائی ابھی مجھے سسرال جانا، کل رک جاؤ، پرسوں کرنا، اس لیے کہ پرسوں شام تک، کل شام تک آ جاؤں گا، پرسوں کے لیے کہنا۔ دوسرا کچھ کہہ رہا ہوگا، لیکن بہرحال میٹنگ میں طے ہوا کہ چلو ٹھیک ہے 4 دن بعد پانی برسے گا۔ سب لوگ جب جمع ہوں گے، 4 دن بعد نبی سے کہا اللہ سے کہو برسا دے، لیجیے پانی برس گیا۔ پھر کہا اچھا 2-4 گھنٹے کے بعد اب کہہ دو روک دے، ہو گیا بہت پانی، رک گیا۔ پھر جب ضرورت پڑتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اب ضرورت ہے، اس فصل کو جو لوگ اگا رہے تھے، جس کو انہوں نے بویا تھا، اس فصل میں جب وہ لوگ سمجھتے تھے کہ پانی کی ضرورت ہے تب کہتے تھے پانی برسا، برس جاتا تھا۔ تب جب نہیں ضرورت ہوتی تھی کہتے تھے اپنا برسا، تو رک جاتا تھا۔ تو ان کے حساب سے پانی برسا، رکا۔ وہ 2-3 مہینے میں جب فصل تیار ہوتی ہے تو فصل تیار ہونے کا وقت آیا، اب بہت خوش ہیں کہ بھائی ہماری مرضی سے فصل اگی ہے، پانی برسا، یہ ہوا وہ ہوا، اور اس کے بعد چلو اب چلتے ہیں فصلوں کو کاٹتے ہیں۔ چلے گئے اپنے اپنے کھیتوں میں کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی کتنی اچھی نیت ہے، کتنا غلہ مل رہا ہے۔ فصل کاٹنے کے بعد لا کے جب کھلیانوں میں رکھا تو خالی بھوسا ہی بھوسا تھا، دانا نہیں تھا اس میں، صرف بھوسا، صرف پیڑ کی پتیاں، دانا غائب، دانا نہیں۔ اب گھبرا گئے، آئے نبی کے پاس، کہنے ہیں بھائی نبی اللہ آپ بتائیے کہ اس میں تو خالی بھوسا ہی ہے، کہیں دانا نہیں ہے۔ کہا یہ تو اللہ سے پوچھنا پڑے گا، یہ تو خدا سے پوچھنا پڑے گا۔ ہم نے تو ٹائم پہ پانی دیا، ہم نے تو ٹائم پہ پانی برسانے کی بات کہی، ٹائم پہ پانی دیا، سب کچھ کیا، کھاد دی، یہ دیا وہ دیا، لیکن اس کے باوجود اس میں بھوسا ہی کیوں ہے؟ کہا یہ تو وہ جانتا ہے، خدا اس سے پوچھنا پڑے گا۔ کہا تو پوچھ کے آئیے، تو جا کے خدا سے پوچھا۔ پروردگار نے کہا جا کے کہہ دو کہ ارے تمہارا کام اگانے کی باتیں کرنا تو ہے، پھل دینا تو میرا کام ہے۔ صلوات ہے محمد علی محمد۔ جب تم سمجھ رہے ہو اسے ضرورت ہے تو اس کو وہ ضرورت نہیں ہے۔ ارے پھل دینا تو میرا کام ہے، میں کیسے دے دوں؟ اور پھل لدے ہوئے ہیں، میں ہوا چلا دوں، ختم کر دوں؟ یہ ہماری مرضی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ پھل انسان کے لیے یا انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ غرض یہ کہ میں نے واقعہ دیکھا، اس میں لکھا ہے کہ شہر میں ڈھیر سارے پھل، پھر وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، پھلوں کے درخت تھے، باغات تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب پھل پھلنے لگے، قریب تھا کہ پکے لوگ توڑے، انہیں یوز کریں، استعمال کریں، کھانے کے لائق ہو جائیں، ایک مسموم ہوا چلی، زہریلی ہوا چلی، سارے پھل گر گئے، خراب ہو گئے، برباد ہو گئے، پیڑ سوکھ گئے، گر گئے۔ لوگ پریشان ہیں کہ ہوائیں چل رہی ہیں، پھل گر رہے ہیں، حفاظت کرو، کسی سے حفاظت نہ ہو سکی۔ ایک بیچارہ تھا، اس کے گھر میں ایک آڑو کا پیڑ لگا ہوا تھا، اس کو اس نے بچانے کے لیے بڑی کوشش کی، بڑی محبت کرتا تھا اس پیڑ سے، اور اس نے چاروں طرف اس کے کپڑا باندھ دیا، موٹا کپڑا، کہ اس میں جو ہے ہوا لگنے نہ پائے، زہریلی ہوا لگے گی پھل سوکھ جائیں گے۔ سارے شہر کے پھل ختم ہو گئے، کہیں پھل باقی نہ رہے۔ وہ بیچارہ کافی محنت کرنے کے بعد محنت میں کامیاب ہوا، نتیجتاً اس کے فروٹس پیدا ہوئے، پھل ہوئے۔ اس کا ہی ایک پیڑ بچا تھا گھر میں، باقی سب چلے جا چکے تھے۔ اب وہ جو ایک پیڑ پورے شہر میں بچا ہے، وہ تو اس کے پھل نعمت ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اب ایک ایک پھل اپنے دوستوں میں بانٹنا شروع کیا۔ آج اس دوست کو ایک پھل دیا، سب یوز کرنے کے لیے کہ جب تم کھاؤ، سب نے وہ نعمت سمجھ کے لیا اور تحفہ سمجھ کے لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس نے وہ پھل کھایا وہ زہر سے جو ہے مسموم ہوا اور بیمار پڑ گیا، اس کے بدن میں زہر دوڑ گیا۔ جس نے وہ پھل کھایا زہر دوڑ گیا، سب پریشان، ڈاکٹر پریشان، کیا ہوا؟ کہا اس پھل کے کھانے کی وجہ سے یہ ہوا۔
تب سب کے سمجھ میں آیا کہ اللہ کی مصلحت خوب اللہ جانتا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ پھل مسموم ہے، اس لیے پہلے ہی ختم کر دیے تاکہ انسانیت کو نقصان نہ پہنچنے پائے. یہ جو نبیوں اور رہبروں کو بھیجنے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے، جو ذریعہ اور واسطہ اور جو اللہ نے سلسلہ رکھا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کا برا کردار انہیں مار دے، انہیں اچھے کردار کی دوا دے دی جائے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے خوب جانتا ہے اس کی مصلحت کیا ہے، وہ کیسے اپنے بندوں کو. تو شاکر بندہ، شکر گزار بندہ اگر ہے بارگاہ الہی میں تو گئی ہوئی نعمت بھی واپس آ سکتی ہے. یہیں سے میں کل آگے بڑھوں گا. کل بھی میں کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کے آیا تھا مگر نہیں پڑھ سکا. آج بھی میرے ہاتھ میں ابھی موقع ہے، 2-3 گھنٹے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، سناؤں گا. جو بہت دلچسپ چیزیں ہیں جو آپ کو کام آنے والی. خداوند کریم نے کہا شاکر بن جاؤ. یہیں سے میں کل آگے بڑھوں گا. شکر گزار بنو. جو گئی ہوئی نعمت ہے، جس طرح برائیوں کی وجہ سے جا سکتی ہے ویسے ہی اچھائیوں کی وجہ سے آ سکتی ہے. وہ نعمت جو چلی جا چکی ہے وہ آ سکتی ہے. لیجئے کائنات میں ایسی مثالیں موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے چلی جانے والی نعمت بعد میں اس کی کوششوں سے واپس آ گئی. وہ جنت جو تمام انسانوں کے لیے بنائی گئی، حور ابن عدید ریاحی، زہرقین جیسے لوگ، یہ لوگ جا رہے تھے جنت کو چھوڑ کے، کہ جا رہی تھی ہاتھ سے جنت، مگر بعد میں جب انہوں نے محنت کی تو ان کے ہاتھ میں جنت آ گئی اور اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے، کائنات میں لائق سلام ہوئے. یہ مثالیں ہمارے سامنے اس لیے بیان ہوتی ہیں کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دے سکتا. اور پھر یہ کہتا ہوں، سبھی کہتے ہیں، وہ انکساری یہ کہتے ہیں، مگر مجلس حسین میں آنا، بیٹھنا، سننا زحمت نہیں ہے. اس سے بڑی رحمت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ کہیں پر اسی مجلس کے مجمع میں کہیں پر فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے، کہیں پہ جناب زینب بیٹھی ہوئی ہے، اور کہیں پر اسی مجمع میں کہیں پہ جناب سکینہ بیٹھی ہوئی، اہل بیت بیٹھے ہوئے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے چاہنے والے آئے، کتنا ہمارے چاہنے والے ہمارے بیٹے کو چاہتے ہیں. ہاں ہاں فاطمہ زہرا، آپ کی تمنا تھی کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون. پیغمبر نے یہ کہہ کے آپ کو خاموش کر دیا. بیٹی گھبراؤ نہیں، ایک قوم پیدا ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے جوان تمہارے جوانوں کا ماتم کریں گے، جن کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں پر روئیں گے، جن کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے. بیٹی جن کی عورتیں تمہاری عورتوں کا گریہ کریں گی. عزیزو خدا کوئی کم نہ دے. اور میں تو بار بار دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں اور بہت دلچسپی سے دعا کرتا ہوں، پروردگار کی بارگاہ میں واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں. میرے مالک سب بہت سارے غم ہیں دنیا میں، سب کو یہ غم دیے، مگر ان غموں کا ازالہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب کچھ دینا مگر کسی بھی بیوی کی مانگ کو اس طرح نہ اجڑنے دینا جس طرح کربلا میں جناب رباب کی مانگ اجڑی، جس طرح کربلا میں جناب لیلا کی مانگ اجڑی. ہمارے تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا، گودیاں جو خالی ہیں انہیں بھر دے، اس لیے کہ ان گودیوں کا واسطہ جو کربلا میں خالی ہو گئی. کیا انداز تھا اس زمانے میں کربلا کے میدان کی. ہم آپ کی خدمت میں وہ تمام چیزیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، مگر ہاں اگر آپ احساس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. میں چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آخری مصائب کا ربط اور ختم ہے. جناب مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھی کربلا میں شہید ہو گئے. آج 6 محرم ہو گئی، بس 2-3 دن عشرہ حسینی کے بچے ہیں. ایک بار ذرا سر جھکا کے بارگاہ الہی میں اور خود مولا کی بارگاہ میں یہ کہیے، مولا ہم نے آپ کا گریہ کیا مگر حق گریہ ادا نہیں ہوا. مولا ہم رو سکے جتنا رو پائے تو اتنا روئے، مگر ہم پیٹ بھر کے اور جو ہے دل بھر کے نہ رو سکے. مولا ہم ویسے نہ رو پائے جیسے سکینہ آپ پہ لپٹی ہوئی رو رہی تھی، ہم ویسے گریہ نہ کر سکے جناب سیدہ جس طرح روتی تھی، ہم ویسے نہ رو سکے جیسے سجاد روتے تھے. مولا پھر بھی ہم نے یہ آنسوؤں کے جام آپ کی خدمت میں پیش کیے، اگر قبول کر لیں تو ہماری قسمت سدھر جائے. امام علی مقام کی شہادت کے بعد قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کیا گیا. زینب اولیاء مقام بے پردہ، بیویاں بے پردہ، سجاد کے ہاتھوں میں کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. امام علی مقام کے جو بیوی تھی شہر بانو، ان کے پاس 100 کنیزیں تھیں جو ان کے ساتھ آئی تھی. روایتیں کہتی ہیں کہ امام سے جب شادی ہو گئی تو انہوں نے 50 سے 60 کنیزوں کو آزاد کر دیا امام کے ساتھ شادی ہونے کی خوشی میں. اس کے بعد میں دھیرے دھیرے امام جیسے سید سجاد پیدا ہوئے تو انہوں نے ساری کنیزوں کو آزاد کر دیا. انہی میں سے کنیز تھی جس کا نام تھا شیریں. شیریں کو آزاد کیا اور شیریں کو آزاد کرنے کے بعد اس کو بھی کہا کہ تم جاؤ جہاں رہنا چاہو وہاں رہ سکتے ہو،
اور وہ شیری وہ تھی کہ جس کو امام حسین نے آزاد کیا تھا، اسے جناب شہربانوں نے امام حسین کی خدمت کے لیے رکھا تھا، امام نے اس کو آزاد کر دیا کہ شیری تو جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔ اس کی شادی ہوئی اور وہ جانے لگی رخصت ہو کے، تو اس نے کہا کہ مولا میں جاتی ہوں لیکن آپ میرے گھر آئیے گا۔ امام نے فرمایا ہاں شیری میں تیرے گھر آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے گھر آؤں گا۔ شیری خوش تھی کہ میرے گھر مولا آئیں گے۔ کوفے میں جا کے ایک جگہ ہے، وہاں پہ جا کے ایک پہاڑ کے اوپر اس کا ایک قصر بنا ہوا تھا، اس قصر پہ جا کے جو ہے مارمو، اس قصر کا نام تھا قصر کوہ مارمو، اس پہاڑ کا نام تھا کوہ مارمو۔ اس پہ جا کے وہ رہنے لگی، اس کا شوہر وہیں رہتا تھا، اس کی وہیں پہ جائیداد تھی۔ جس دن سے وہاں گئی تھی اس دن سے مسلسل اپنے آقا کا انتظار کر رہی تھی کہ میرے مولا حسین کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، یہ انتظام کروں گی وہ انتظام کروں گی۔ ہمیشہ صبح ہوتی تھی انتظار مولا، شام ہوتی تھی انتظار مولا، رات ہوتی تھی انتظار مولا، یہ نہ جانے کب مولا آئے، دروازے پہ دفتر باب ہو اور مولا کا استقبال ہم کریں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ قافلہ جس میں بچے اور چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ساتھ عورتیں بچیاں امام سید سجاد قید ہو کر اور سروں کے ساتھ جب قافلہ چلا، اسی کوہ مارمو پہ جب پہنچا تو وہی کوفے کے پاس قافلہ روکا گیا۔ رات ہونے لگی، شبر کو کہیں سے خبر ہو گئی کہ یہاں کچھ لوگ آنے والے ہیں جو سروں کو چھین لیں گے، جو نیزوں کو ہم سے چھیننے والے ہیں، شپون مارنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسا کرو ان کو کہیں محفوظ جگہ پر رکھ دیا جائے۔ تو اس کے شوہر جس کا نام عزیر تھا اس کو بلایا، بلانے کے بعد سر اس کے حوالے کر دیے کہ تیرا قصر ہے، اپنے قصر میں یہ سر رکھ لے، یہ قافلہ جو بیواؤں کا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ میں رکھ، اپنے قصر کے اندر رکھ لے، اپنے گھر میں رکھ لے، صبح ہوگی تو ہم واپس لے لیں گے۔ عزیر نے اس قافلے والوں کے تمام بچوں کو، عورتوں کو اور سید سجاد کو سب کو اپنے گھر میں لیا، سروں کو لیا، ان کو جا کے گھر میں رکھ دیا اور سارے سر رکھے ہوئے ہیں۔ بیبیاں وہاں فرش پر زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، آنگن میں بیٹھی ہوئی۔ جب تمام شہر سو گیا، سب لوگ سو گئے، لشکر والے سو گئے، رات کا سناٹا بڑھا، آدھی رات کے قریب شیری کے پاس جناب زینب آئی، کہا بی بی ایک بات کہوں تو مانے گی؟ شیری نے کہا میں بس آپ کی خدمت سے یہ جملے کہتے ہوئے بہت بہت میرا دل رو رہا ہے، لیکن میں امام زمانہ سے دعا کرتا ہوں مولا مجھے طاقت دیجیے کہ میں اتنے سخت جملے کہہ سکوں کہ جن کا اثر دل پر سوچے سے ہو جاتا ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ شیری سے کہا بی بی میری ایک تمنا ہے، اگر تو چاہے تو مانگ سکتی ہے، تیرے چہرے سے لگتا ہے تو شریف ہے۔ کہا بی بی بتاؤ تمہاری کیا تمنا؟ پانی چاہیے، پانی ملاتے ہیں، کھانا کھانے نہیں کھانا، پانی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہا بی بی بہت دیر ہو گئی، ہم نے اپنے مرنے والوں کا ماتم نہیں کیا، ہم نے اپنے مرنے والوں پر گریہ نہیں کیا۔ بی بی اگر تیری اجازت ہو تو ہم اپنے مرنے والوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سو چکے ہیں، آنگن میں بیٹھے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے مرنے والوں کا ماتم کریں گے، ان کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دل بھرا ہوا ہے، ہمارے دل میں چوٹ سی ہے، دل بھرا ہوا ہے، ہم نے رو نہیں پائے، ہمارا دل بیٹھا جاتا ہے، اگر اجازت دے دے تو چند آنسو نکالنا چاہتے ہیں۔ کہاں بیویوں اجازت ہے، اجازت ہے تو اپنے مرنے والوں کا ماتم کر لو، اپنے جانے والوں کا ماتم کر لو۔ اجازت ملی، بیویاں بیٹھ گئیں، کوئی کہتی تھی ہائے میرا جوان، ہائے میرا جوان کدھر چلا گیا، کوئی کہتی تھی ہائے میرا بھائی کدھر چلا گیا، کوئی اپنے بچے کو روتی تھی، کوئی کہتی تھی ہائے میرا بیٹا کدھر گیا، کوئی کچھ کہہ کے روتی تھی، کوئی بیویاں الگ الگ رونے لگی۔ جناب زینب بیٹھ گئیں، ایک سر کے قریب آئیں اور آنے کے بعد وہاں پر گریہ شروع کیا، آواز دی ہائے میرے بھیا حسین، تمہیں ظالموں نے بھوکا قتل کر دیا، پیاسا مار دیا۔ جیسے ہی لفظ حسین سنا بی بی آگے آئی، آنے کے بعد کہا بی بی رکو، سب بیویوں کو رونے دیجیے، سب بیویاں روئیں مگر آپ نہ روئیے گا، آپ نہ روئیے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ جس کا نام لے رہی ہیں وہ میرا آقا ہے، وہ میرا آقا حسین ہے، اس کا نام لے رہی ہے۔ بی بی آپ اس کا نام لے کے نہ روئیے گا، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ زینب نے کہا پھر اچھا بتا پھر مجھے رونا ہے تو کیسے روئے؟ کہا اگر رونا ہے تو ایسا کرو اس کے بھائیوں کا نام لے لو، مرنے والے کے بھائیوں کا نام لے کے رو۔ تو ایک مرتبہ زینب کا مجھے منظور ہے، امام جناب زینب نے پھر شروع کیا عباس کے بھائی حسین، اے مسلم بن عقیل کے بھائی حسین، اے ہم تمام نام لینا شروع کیا، عبداللہ کے بھائی حسین، محمد حنفیہ کے بھائی حسین، حسن مجتبیٰ کے بھائی حسین۔ پھر بی بی آگے بڑھی، شیرین نے کہا بی بی یہ نام نہ لے، یہ نام نہ لے، بی بی رک جا، یہ نام نہ لے، یہ تو سب ہمارے خاندان ہمارے چون کے آقاؤں کے نام ہیں، یہ نام لے کے نہ رو، اس لیے کہ اس سے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ کہا بی بی پھر کیا کہیں؟ کہا تو ایسا کرو اس کے بیٹوں کا نام لے کے رو۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ جناب زینب نے شروع کیا، آواز
اولاد اکبر کے پدر حسین، اے علی اصغر کے بابا حسین، جناب زینب نے جیسے ہی نام لیا کہا بی بی یہ نام بھی نہ لے، اس لیے کہ یہ میرے آقا کے بیٹوں کے نام ہے۔ ارے اس کے بڑے بیٹے کا نام علی اکبر ہے، اس سے بڑے بیٹے کا نام سید سجاد ہے، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی اصغر۔ یہ نام نہ لے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، میں بہت گریا روک رہا ہوں، مجھ میں تما نہیں کہ میں آگے تک پڑھ سکوں، مگر پھر بھی مولا سے دعا کرتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ میں پڑھ کیوں نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے سینے میں بھی تو وہی درد دل ہے جو آپ کے سینے میں ہے۔ ارے میں بھی حسین کا چاہنے والا، ایک مرتبہ آواز دی بیوی یہ نام نہ لے، اس لیے کہ یہ تو میرے آقا کے بیٹوں کے نام ہے۔ تو پھر کیا کرے کہ ایسا کرو اس کی بیٹیوں کا نام لو، اس کی بیٹیوں کا نام لے کے رو لو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے منظور ہے۔ پھر زینب نے شروع کیا، اے سغرا کے پدر حسین، اے فاطمہ کے پدر حسین، اے سکینہ کے بابا حسین۔ جیسے ہی نام لیا پھر روک دیا کہ بیوی یہ نام بھی نہ لے۔ ارے بیوی کس کا ذکر کر رہی ہے؟ یہ نام میرے آقا کی بیٹیوں کے ہیں، یہ نام میرے آقا کی بچیوں کے ہیں۔ کہا ایسا کر بیوی کسی کا نام نہ لے، ہاں اس کی بہنوں کا نام لے کے رو لے۔ جناب زینب نے شروع کیا، ارے زینب کے برادر حسین، ام کلثوم کے بھائی حسین۔ جیسے یہ نام لیا کہ بیوی ذرا یہ بتا تو کون ہے؟ ارے یہ تو میری شہزادیوں کے نام ہے، یہ تو میری شہزادیاں ہیں، وفادادیاں ان کے نام ہے، بیوی تو بتا تو کون ہے؟ کہا بیوی مجھے پوچھتی ہے، ارے میرا ہی بھائی ہے، یہ میرا بھائی حسین، میں ہی زینب ہوں۔ آواز دی تم نے مجھے نہ پہچانا؟ کہا میں نے پہچان لیا، بیوی تو شیری ہے۔ ایک مرتبہ خطاب کیا سر حسین کی طرف، اس سے پہلے کہ شیری کچھ گفتگو کرتی، آواز آئی سر حسین سے، شیری حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں تیرے گھر آ گیا، مگر اس عالم میں آیا ہوں نہ عباس ہے۔ زینب تعارف کرا رہی ہے، عباس مارے گئے وہ سر ہے، علی اکبر کا وہ سر ہے، ارے یہ جو بچی بیٹھی ہے یہ سکینہ، ارے بی بی ہم ہی اہل بیت اطہار ہے۔ حسین نے آواز دی، شیری ارے میرا سلام قبول کر لے، آنے والے یہ سب ہمارے ہی ہیں، یہ میری بہن زینب۔ شیری غش کھا کے گر پڑی، جب اٹھی تو ایک مرتبہ آواز دی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ارے اس سے پہلے کہ یہ لوگ آتے میں مر کیوں نہ گئی؟ میں کہوں گا شیری برداشت نہ ہوا، قتل حسین سن کے برداشت نہ ہوا، مگر ذرا زینب کے دل سے پوچھو، دل زینب یہاں پہ کھڑی ہے، بھائی سجدے میں ہے، ارے فرات کا پانی نیزو اچھل رہا تھا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ علیہ، سیالم الذین ظلموا، ایام القلبین ينقلبون، الہی بحق الزہرہ وابیہا وبالہا وبنیہا وبیاجر المسلمین کے وسیلے سے ہماری اس مختصر سے ادا کو قبول فرما، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی تمنا اور پورا فرما، جو بیمار و شفاء کلی سے اختیار عنایت فرما، اور امین پر رحمت نازل فرما، جہاں جہاں مومنات مسلمین مسلمات رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، مظلومین جہاں کی مدد فرما، ظالمین کو نشت نابود فرما، اے ہماری چہردہ معصومین کے وسیلے سے ہمارے زمانے کے امام بحبول میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، معصوم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم